اچھا، ہمارے معاشرے میں میاں بیوی کے بہت سارے مسائل جو ہیں نا جی، وہ ہوتے ہیں. جو سب سے کامن مسئلہ ہے وہ آپ ہائی لائٹ کریں کہ سب سے کامن آپ مطلب کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں، آپ سیشن بھی کرتے ہیں، جی، آپ کے پاس جو ہے وہ کنفلکٹ ریزولوشن کے لیے آتے بھی ہیں لوگ. تو جو مین کامن جو مسئلہ آ رہا ہے جی، ہمارے جی، معاشرے میں وہ کون سا ہے اور اس کا حل کیسے نکالا جائے، اس کو کیسے مینیج کیا جائے تاکہ یہ ہوں، جو فیملی ریلیشن شپ ہے وہ اگر اسٹرانگ ہوگا، وہ اچھا ہوگا تو ڈیفینیٹلی ہمارے بچے بھی جو ہے وہ اسٹرانگ ہوں گے، جی، جی. ان کی پیرنٹنگ اچھی ہوگی اور ان کے اوپر پازیٹیو جو ہے نا وہ امپیکٹس پڑیں گے. ابھی تک جتنے بھی میں نے کاؤنسلنگ سیشن کیے ہیں نا، اس میں مجھے جو کامن مسئلہ نظر آتا ہے وہ یہ ہے. ایک تو پھر وہی بات وہیں آ جاتی ہے، الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے جو ہے وہ بہت کمیونیکیشن گیپ ہے. اور دوسرا یہ کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے اپنے اسپاؤس کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے. اگر ہمیں اس کی کوئی بات بری بھی لگی ہے تو ہم نے اس کو کیسے کنوے کرنا ہے. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ بات اتنی ہوتی نہیں ہے، وہ جتنی جو ہے وہ بڑھ کے وہ بہت زیادہ، جسے کہتے ہیں بہت لمبی چوڑی لڑائی میں کنورٹ ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ اپنی وائف کو یہ کہیں کہ بھئی تم تو دن بدن موٹی ہوتی جا رہی ہو، ٹھیک ہے، کہ آپ پھر دیکھیں گے اس کے بعد جو لڑائی شروع ہوگی وہ میرے خیال ہے 4-5 دن ختم نہ ہو. لیکن اگر آپ اس کو اس وے میں کہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں جم جانے کی ضرورت ہے، کمیونیکیشن وے چینج ہو گیا. صحیح. آپ دیکھیے اس کا کتنا پازیٹیو رزلٹ آئے گا، کیونکہ یہ میں نے کئی لوگوں کو اس طرح سے انسٹرکشن دی تو اس کا یہ پازیٹیو رزلٹ آتا ہے کہ وہ بندہ یا بندی جو ہے وہ سوچنے میں مجبور ہوتا ہے کہ اچھا کہیں میں تو نہیں موٹی ہو رہی. یعنی کہ ڈائریکٹ نہیں کہا آپ نے اسے، صحیح. انڈائریکٹ کہا تو مجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہے. یعنی کہ آپ ڈائریکٹ کرٹیسائز کرتے ہیں، جب آپ ڈائریکٹ بلیمنگ گیم کھیلتے ہیں، یعنی کہ تم جب سے میری زندگی میں آئی ہو مسائل ہی مسائل ہیں، میری زندگی میں ایک دن بھی سکھ کا نہیں ہے. حالانکہ 2 لوگ جڑے تھے، 2 لوگوں کے خاندان جڑے تھے، ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آئے تھے، تو ایک دوسرے کو ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تو اس میں اختلاف ہوگا نا. سیم چیزیں تو دونوں فیملیز کی نہیں ہوتی، ایون کہ بہن بھائیوں میں نہیں ہوتی ہیں. جی. تو وہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے. یہ مجھے ایک بہت بڑا گیپ پاکستانی فیملیز میں، پاکستان میں کپلز میں جو نظر آتا ہے، کمیونیکیٹ کرنے کا نہیں پتہ ہوتا. ہم اپنے پیرنٹس کو بھی اس طرح سے بات نہیں کہہ پاتے جس طرح سے ہمیں کہنی چاہیے. نہ ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم نے اپنے بچوں کو یہ بات کہنی ہے تو ہم نے کیسے کہنی ہے. تو یہ ضرور سیکھیں، یہ ایک بہت بڑا ہے. اور دوسرا یہ کہ الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے اور ماڈرنزم سمجھیں، یا جسے کہتے ہیں آج کل جس طرح سے ایڈوانسمنٹ کا ورڈ یوز ہے. ایڈوانس دور کی وجہ سے خواتین جو پردے میں تھیں، باحیا تھیں، جن تک آسانی سے ہر کسی کی اپروچ نہیں تھی، ہر پرسن جو ہے ان تک پہنچنے، اگر کوئی پسند بھی آتی تھی تو پتہ نہیں کس کس طریقے سے پتہ کر کے لوگ رشتہ بھیجا کرتے تھے کہ پتہ نہیں کیسے پہنچے یہاں تک. اب یہ ہوتا ہے کہ فون کی کال ہوتی ہے، ڈی پی پہ پکچر لگی ہوتی ہے تو لوگ فوراً امیڈیٹلی اپروچ کرتے ہیں. اس سے یہ کیا ہوتا ہے کہ جو ہسبینڈ وائف آپس میں اگر تھوڑا بہت ان میں کسی وجہ سے گیپ آیا ہو تو وہ اس کا فائدہ جو ہوتا ہے وہ تھرڈ پرسن جو ہے وہ لے جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ پرسن چاہے وہ ہسبینڈ ہو چاہے وہ وائف ہو، کیونکہ آج کل خواتین بھی اسی لیول پہ ہی آ گئی ہیں جس لیول پہ میل جو ہیں وہ چیٹ کیا کرتے تھے کبھی. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فوری طور پہ تھرڈ پرسن آپ سے آ کے آپ دونوں میں سے ایک سے کنیکٹ ہو جاتا ہے. اور وہ جو توجہ آپ نے گھر میں دینی ہوتی ہے آپ کو، وہ ظاہر ہے کہ اس میں کوئی رسپانسبلٹی کا ایلیمنٹ نہیں ہوتا، وہ اس میں کوئی ذمہ داری کی بات نہیں ہوتی، اس میں کوئی بجٹ کی بات نہیں ہوتی. جب تھرڈ پرسن سے وہ کہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا جو کنسیپٹ ہے تو وہ اس میں پھر مزہ آنے لگتا ہے. اور شیطان کو تو ویسے ہی پسند ہے کہ 2 لوگوں میں جو ہے کس طرح سے لڑائی، جو جوڑا ہے یعنی کہ ہسبینڈ وائف میں لڑائی جو ہے وہ کس طرح ڈلوائی جائے تو وہ اس کا اور بھی زیادہ بینیفٹ لیتا ہے اور انسان کو اس میں اور بہت زیادہ اچھا لگنے لگتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنا اسپاؤس کی چھوٹی چھوٹی بات بری لگنے لگتی ہے. جو مجھے ابھی کاؤنسلنگ سیشن سے جو ابھی ریسنٹلی مطلب یہ چیزیں 3-4 سال سے پچھلے 3-4 سال سے بہت زیادہ ہے جو مجھے سمجھ میں آئی ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی ریزن ہے. اس میں یہ ہے کہ تقویٰ کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہے، تقویٰ ہے، تو آپ اٹریکٹ بھی ہو رہے ہیں نا تو اس کی بھی کوئی لمٹ ہوگی. کسی کو پسند کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی اچھا لگ سکتا ہے کبھی بھی انسان کو، لیکن یہ کہ اگر تقویٰ ہے تو انسان یہ سوچے گا کہ یہ لمٹس میں نے کراس کرنی ہے یا نہیں، میں نے اس سے لیٹ نائٹ میں بات کرنی ہے یا نہیں، میں نے بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ کے ساتھ باہر جا کے ٹائم اسپینڈ کرنا ہے یا نہیں.
تو میں اللہ کے سامنے جواب دوں، نہ کہ میں اپنی بیوی کو جواب دوں، نہ میں اپنے ہسبینڈ کو جواب دوں، میں کس کو جواب دوں؟ میں اللہ کے سامنے جواب دوں۔ تو یہ جو تقویٰ کا ایلیمنٹ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسی لیے دیا تھا کہ زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہونا، اگر اس پہ آپ قائم رہیں گے نا تو آپ اس ہر برائی سے بھی بچ جائیں گے، ہر اس مصیبت سے بھی بچ جائیں گے جو آج کل کے دور میں، ہر فتنے سے بھی بچ جائیں گے جس کا شکار آج کل کے لوگ، آج کل کے فیملیز جو ہیں وہ ہیں، اور اس کی وجہ سے ڈپریشن، انگزائٹی، اور لوگ سائیکولوجسٹ کے پاس جا رہے ہیں، سائیکریٹرسٹ کے پاس جا رہے ہیں، ایون کہ ڈرگز لے رہے ہیں۔ مجھے تو یوتھ کو دیکھ کے بہت پریشانی ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پاکستان میں پازیٹیو چینج آ رہے ہیں، بٹ وین آئی سی دس پریکٹیکلی کہ یوتھ جو ہے وہ یعنی کہ 15-14 سال کا لڑکا یا لڑکی ڈرگ لے رہے ہوں تو آپ سوچیں اس قوم کا کیا حالات ہوں گے۔ یہ واقعی ہی جو آپ بات کر رہی ہیں اس طرح کے مسائل ہیں، اور ہسبینڈ وائف کے علاوہ بھی جو یوتھ ہے ہماری، اس کے اندر بھی یہ مسائل جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہو رہے ہیں، تو ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔